بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. آج کی AGN نیوز کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں آپ کے ساتھ فائزہ شیرازی. ناظرین پچھلے کچھ دنوں میں جو ٹرانسمیشن ہوئی تھی اس میں کشمکش سی تھی کہ کیا صورتحال ہوگی, کس طرح حالات جائیں گے. دونوں ایٹمی پاورز ہیں, آمنے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی ہیں. حالات کیا ہو سکتے ہیں, پاسبلٹیز پہ ہم ڈسکشن کر رہے تھے. بھارت کی جانب سے جو بار بار جس طرح سے سفید جھنڈا لہرایا جا رہا تھا, سفید جھنڈا جنگ کے دنوں میں لہرانے کا مطلب ہوتا ہے شکست تسلیم کرنا, اور اس کے بعد دوبارہ سے وہ جس طرح سے اٹیک کر رہا تھا پاکستان پہ, مطلب ایک جانب وہ کہہ رہا ہے کہ ہم اپنی شکست تسلیم کرتے ہیں سفید جھنڈا دکھا کر, دوسری جانب وہ دوبارہ سے اٹیک کر دیتا ہے. اس کے آغاز میں میرے خیال میں آج پاکستانی قوم تو خیر سیلیبریٹ کر ہی رہی ہے, کیونکہ پاکستانی ٹرمز پہ, پاکستان کے ٹرمز پہ یہ جنگ بندی ہوئی ہے, سیز فائر ہوا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آج ڈیفینیٹلی میرے چہرے پہ بھی وہ خوشی ہے جو ہر پاکستانی کے چہرے پہ خوشی ہے. اور تمام دونوں ممالک کے, ہم مودی سرکار کو, ہندتوا کو شاید ایک سائیڈ پہ رکھیں, اور دونوں ممالک کے اگر قوم کی بات کریں, ان کے میڈیا کی بات نہیں میں کر رہی, تو دونوں ممالک کی قوم یہ نہیں چاہتی تھی کہ کسی بھی زیادہ بڑے کنفلکٹ میں جایا جائے, کسی بڑی جنگ میں جایا جائے, کیونکہ بہرحال پستہ تو عام آدمی ہی ہے نا. ہم اپنی فوج کے ساتھ تھے کیونکہ ہم نے آغاز نہیں کیا تھا, ہم مطمئن تھے, ہمارے ضمیر مطمئن تھے. لیکن ہندوستان کی, انڈیا کی آج جس طرح سے قوم نے ان کو آڑے ہاتھوں لیا ہے, ناظرین اس پہ خیر میں صرف یہی کہوں گی کہ آج میرے ہاتھ میں چائے کا کپ ہے. 2019 میں ہم نے انڈیا کو چائے پلائی تھی, مطلب اس کے پائلٹ کو چائے پلائی تھی, تو ڈیفینیٹلی ان کو پلائی تھی. اور اب کی دفعہ چونکہ ہمارے DGI صاحب نے کہا کہ ہم نے پارسل ہی بھیج دیا چائے کا, تو آج یہ چائے کا کپ انڈیا کے نام, ٹی از فینٹاسٹک. اس کے علاوہ ناظرین آپریشن جس طرح سے ہوا بنیان مرصوص, یہ کس طرح سے پاکستانی فوج نے ایک بہترین آپریشن کیا. ہم اتنے دنوں سے تمام پاکستانی قوم جو ہے وہ یہ ڈیمانڈ کر رہی تھی کہ ہمیں جواب دینا چاہیے, ہمیں اس بات کا جو کہ انڈیا کی جانب سے دراندازی کی جا رہی ہے, ہمیں اس کا جواب دینا چاہیے. اور میں بار بار اپنی ٹرانسمیشن میں کہہ رہی تھی ابھی ہم ڈیفینسو پوزیشن میں ہیں, ہم جواب دیں گے, ہم اس کا جواب ضرور دیں گے. جیسے کہ ہمارے DGI صاحب نے پریس کانفرنس میں آ کے کہا, عوام کو اعتماد میں لیتے ہوئے کہا کہ وہ ہمیں لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دیں گے, وہ پاکستانی قوم کو لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دیں گے. جس طرح سے پاکستانی قوم اپنی افواج پہ بھروسہ رکھتی ہے, جس طرح ایک آہنی دیوار بن کے, سپلائی دیوار بن کے ہماری فوج کھڑی ہو گئی, اس طرح سے پاکستانی قوم بھی اپنی افواج کے ساتھ کھڑی ہو گئی. ہر میدان میں ہمارے حوصلے تو اس طرح سے تھے ناظرین کہ آج میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی جس میں ایک ڈرون جو ہے پاکستان افواج کی جانب سے جو گرایا گیا, پاکستانی قوم میں سے ایک بندے نے اس کو اپنے کندھے پہ اٹھایا ہوا ہے, اور پاکستانی قوم نعرہ تکبیر اللہ اکبر کے نعرے لگا رہی ہے, اور وہ کندھے پہ ڈرون لے کے جا رہے ہیں, ساتھ ہماری افواج بھی اسمائل کرتی جا رہی ہیں جتنے بھی فوجی وہاں پہ تھے. تو ہمارے جذبے تو اتنے بلند تھے. انڈیا کہہ رہا تھا, انڈیا کا میڈیا جو فیک نیوز پھیلا رہا تھا, وہ کہہ رہا تھا کہ پتہ نہیں ہم کتنے کو خوف زدہ ہو گئے ہیں, کتنے کو خوف زدہ ہو گئے ہیں. تو ان کو میں نے ابھی بتا دیا کہ ہم آپ کا ڈرون اپنے کندھے پہ لے کے, ہمارا ایک عام پاکستانی بھی چل رہا تھا, تو ہم اتنے کو تو ہم خوف زدہ تھے. جس کی افواج میں یہ ہو کہ انہوں نے شہادت کا جذبہ پانا ہے, جس کا فوجی یہ سوچ کے گھر سے نکلے اور اپنی ماں کے نام یہ میسیج دے کے نکلے کہ میری شہادت کی دعا کرنا, میں نے شہید ہو کے واپس آنا ہے. جس فوج کا ایک نوجوان یہ سوچ کے باہر نکلے کہ میں نے اپنے عرض پاک پہ قربان ہو جانا ہے, آپ اس قوم سے پنگا لے رہے ہیں, آپ اس فوج سے پنگا لے رہے ہیں. آپ سوچ کے, مودی سرکار آپ نے کیا سوچ کے مشن جو سندور لانچ کیا. میں مودی سرکار کے مشن سندور پہ ایک لائن بولوں گی جو کہ انڈیا کی بڑی مشہور لائن ہے, جس میں کہتے ہیں جی ایک چٹکی سندور کی قیمت تم کیا جانو. آج میں مودی بابو کو یہ کہوں گی کہ ایک چٹکی سندور کی قیمت میرے خیال میں اب آپ جان ہی گئے ہوں گے. مودی بابو ڈیبیٹ کرتے ہیں آج کے پروگرام میں موجودہ صورتحال کے حوالے سے, کیونکہ پاکستان نے بھارت کو جنگ بندی کا پابند کیا ہے. ناظرین پاکستان نے بھارت کو جنگ بندی کی منظوری دی ہے. یہ پاکستانی کنڈیشنز پہ, یہ پاکستان کی بہت بڑی فتح ہے. پاکستانی کنڈیشنز پہ جنگ بندی ہوئی. پاکستان نے ہمیشہ کہا کہ ہم جنگ نہیں چاہتے, ہمیں بیٹھ کے بات کرنی چاہیے, ٹیبل ٹاک کرنی چاہیے. لیکن انڈیا اس بات پہ بضد تھا کہ نہیں جی جنگ ہی ہوگی, اٹیک ہی ہوگا. وہ تو بات چیت کرنے کی جانب آمادہ ہی نہیں تھا.
آج جب پاکستانی افواج کی جانب سے ان کے گھر میں گھس کے ان کو مارا گیا, جس طرح سے ان کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا, صرف 5 گھنٹے کے اندر انڈیا گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہو گیا. ابھی تو ہم نے آپ کو پوری قوت اپنے پورے دن کی دکھائی نہیں, صرف 5 گھنٹے اور آپ جو ہے گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہو گئے. آپ نے کہا کہ ہم جی ڈائریکٹلی کسی کا انفلوئنس نہیں لیں گے. آپ کے بڑے آگے میدان میں امریکہ جو کل تک کہہ رہا تھا کہ میرا اس جنگ سے کوئی لینا دینا نہیں, جس میں اس کا ذاتی مفاد نہیں ہے, اس کے جو نائب صدر ہیں وہ کہہ رہے تھے جس کا ہمارا اس جنگ سے کوئی لینا دینا نہیں کیونکہ اس میں ہمارا کوئی مفاد نہیں, آج اسی نے بیچ میں آ کے جنگ بندی کروائی. ایک فیس سیونگ چاہیے تھی انڈیا کو, جو امریکہ نے اس کو دلوا دی. بہرحال سچویشن پہ اپنے ماہرین کی رائے لیتے ہیں. آپ کو بتائیں کہ ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے کرنل ریٹائرڈ سیف قریشی صاحب ہیں, سینئر انالسٹ ہیں. بہت شکریہ کرنل صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. عبداللہ ملک صاحب ہیں, سینئر انالسٹ ہیں. بہت شکریہ ملک صاحب اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے. نغمانہ ہاشمی صاحبہ ہیں, سابق سفیر ہیں. بہت شکریہ ہاشمی صاحبہ آپ کا بھی ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے چونکہ ایک سفارتی پاکستان کی سطح پہ بھی بہت بڑی کامیابی ہے, جہاں جنگی محاذ میں کامیابی ہے, نغمانہ صاحبہ سے جانتی ہوں. میڈم, بہت بڑی کامیابی ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ بات کی تھی کہ ہم بات چیت کے ذریعے مسائل حل کریں گے, اور انڈیا نے جنگ مسلط کرنے کی ہمیشہ کوشش کی. آج انڈیا گھٹنوں پہ آ گیا صرف 5 گھنٹے کے اندر اندر, اور وہ بھی اس بات میں مادہ ہو گیا کہ بات چیت سے مسائل کا حل نکلے. یور ٹرن میڈم. سب سے پہلے تو تھینک یو فار انوائٹنگ می ٹو یور پروگرام. دوسری بات یہ کہ آپ کے پروگرام کے توسط سے میں پوری قوم کو اور پاک فوج کو اور جرنلسٹوں کو اور سب کو مبارکباد دوں گی کہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ وہ بات جو ہم عرصے دراز سے انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ جنگ میں کسی کا فائدہ نہیں ہے, اور بیسیکلی جو مین ایشوز ہیں ہمیں وہ بیٹھ کے ڈسکس کرنے چاہیے اور ان کا کوئی حل نکالنا چاہیے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جب سے مودی صاحب آئے تھے اور ان کے تو ذہن میں ایک جنگی جنون ہے, اور ہندوستان کو بھی انہوں نے بنانا کیا تھا, تباہ کر دیا, اور وہ یہی چاہتے تھے کہ ایک ہندو ریاست جو ہے وہ پورے ایریا میں بن جائے. تو انہوں نے کبھی بھی جو امن کی بات ہے اس پہ کان نہیں دھرے. آپ دیکھ لیں کہ جب سے وہ آئے ہیں کہ ہمارا کوئی نہ سارک آگے چل سکا ہے, نہ ہمارا کوئی ڈائلاگ کا سلسلہ آگے چل سکا ہے, یہاں تک کہ ہم نے تنگ آ کے ان سے ڈائلاگ کرنے کی ڈیمانڈ بھی چھوڑ دی تھی کہ ٹھیک ہے اب آپ خود ٹیبل پہ آئیں گے تو اب ہم آپ سے بات کریں گے, ورنہ ہم آپ سے بات نہیں کریں گے. اور یہ اب جو آج وہ مانی ہیں اس پہ سیز فائر پہ اور بات چیت پہ, وہ پلیز سمجھے کہ بہت ہی ایک امپورٹنٹ اور سمجھنے کی بات ہے. اس میں صرف آج جو ان کو ہوئی ہے وہ ملیٹریلی ڈیفیٹ نہیں ہوئی, کیونکہ وہ اس پہ تو ہماری پاک فوج نے ان کی تباہی مچا دی ہے, ان کو خاک میں ملا دیا ہے. اور جیسے آپ کہہ رہی تھی کہ 5 گھنٹے کے اندر اندر انہیں مجبور کر دیا کہ وہ ڈسپائٹ آل دیئر لائف, ڈسپائٹ آل دیئر پروپیگنڈا, کہ وہ بیٹ کریں کہ جی بس اب آپ اس کو ختم کیجئے. سب سے بڑا جو اس میں ڈپلومیٹک پوائنٹ آف ویو سے آپ دیکھیے بات ہے کہ ہمیشہ ایک انڈیا نے اسٹینڈ لیا ہوا تھا کہ جی جو بھی ایشوز ہیں پاکستان کے اور ہمارے درمیان وہ بائی لیٹرل ہیں, اور ہم کسی تھرڈ پارٹی کو نہ سالسی کرنے دیں گے, نہ میڈیشن کرنے دیں گے, اور یہ ہمارے دونوں کے مطابق ہے, اور پاکستان اس کو انٹرنیشنلائز کراتا ہے. اور ہمارا اسٹینڈ ہمیشہ سے یہ تھا کہ جی ہم انٹرنیشنلائز نہیں کراتے, یہ ہے ہی انٹرنیشنل. جب تک کشمیر کا ایشو نہیں ہوگا جو یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل پہ الائیو ہے, اس وقت تک باتیں کیسے آگے چلیں گی؟ تو آج یہ تھرڈ پارٹی میڈیشن ایکسیپٹ کرنا یہ ہماری بہت بڑی ونڈیکیشن ہے اور انڈیا کی بہت بڑی شکست ہے کہ مودی صاحب کے بھونڈے طریقوں نے اور ان فالس فلیگ آپریشنز نے انڈیا کو ہر لیول پہ ایکسپوز کر دیا ہے, یہاں تک کہ جو وہ ان کا اتنا اسٹرانگ اسٹینڈ تھا اس سے بھی وہ پیچھے ہٹ کے, اور خود انہوں نے کشمیر کا مسئلہ بھی دوبارہ انٹرنیشنلائز کرا دیا ہے. ہمارا جو دھمکیاں وہ دیتے تھے
یہ انڈس واٹر ٹریٹی پہ اور واٹر کو ویپنائز کرنے کی کوشش کرتے تھے. دیکھیں یہ ساری باتیں اب ٹیبل پہ بیٹھ کے ہوں گی اور تھرڈ کنٹری پہ ہوں گی. تو آئی تھنک یہ بہت بڑی ایک ڈپلومیٹک ہماری کامیابی ہے, اور یہ اس وقت ہمیں ہماری پاک فوج نے اور ہماری فضائیہ نے اور نیوی نے ہمیں اس قدر کا اچھا موقع فراہم کیا ہے, کیونکہ اس وقت ٹوٹلی ڈیفینسو پہ ہے. اس وقت ساری جو متس انڈیا کے بارے میں تھی کہ جی وہ بہت بڑی ڈیموکریسی ہے, فریڈم آف اسپیچ ہے, وہ ساری جو ہے وہ وہاں ختم ہوئی ہے. ان کی یہ مت ختم ہوئی ہے کہ وہ اس ایریے کے کوئی ٹھیکیدار بنیں گے, اور یہ ڈسلوژنمنٹ جو ہے وہ نہ صرف انڈیا کو ہے بلکہ ان کے بیکرز کو بھی ہے کہ ہم تو اس کو نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر بنانے چلے تھے, یہ تو بندوق چلانے کے قابل بھی نہیں ہے. اور تو آئی تھنک یہ ان کا اس وقت انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی یہ کنسرن ہے, جو خاص طور پہ جو ان کے سپورٹرز ہیں, اور انڈیا میں تو یہ بہت بڑا ایک دھچکا ان کو لگا. اور ابھی آپ دیکھیں گے جب یہ ایک دو دن میں آہستہ آہستہ چیزیں باہر آئیں گی, آخر کب تک جھوٹ بولیں گے, تو انڈیا کے اندر سے بھی بے تحاشا آوازیں نکلے گی, اور انڈیا کے اندر سے لوگ جو ہیں وہ ان کی گورنمنٹ کو بھی اور مودی صاحب کو بھی بہت کریٹیسائز کریں گے. تو یہ ایک ایسا موقع ہے ہمارے لیے, جاری ہے انڈین قوم کی جانب سے جو تک اطلاعات پہنچ رہی ہیں وہ بہت زیادہ کریٹیسائز کر رہے ہیں. آئی تھنک دیکھیے ڈپلومیٹکلی آئی تھنک کہ یہ بہت اچھا اس وقت ہمارے پاس موقع ہے, کیونکہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی کیپٹیو اٹینشن اس وقت ہمارے اوپر ہے کہ ہم بہت زبردست ڈپلومیٹک انیشیٹیوز لے, ہم اپنے جرنلسٹوں کو, ایکیڈیمکس کو, پولیٹیشنز کو, تھنک ٹینکرز کو, سب کو انگیج کریں, ان کو دوسرے ملکوں میں بھیجیں, ساری انٹرنیشنل کمیونٹی کو, سارے کیپٹلز میں, ساری انٹرنیشنل آرگنائزیشنز میں ان کو یہ بات پاور کروائیں کہ دیکھیں یہ اتنے عرصے سے جو ٹیررزم کروا رہے ہیں, یہ فالس فلیگز آپریشنز ہے, کشمیر کا جو مسئلہ ہے اس کو بھی ہائی لائٹ کریں, تاکہ دیکھیں آلریڈی ہماری فوج نے ہمیں ایک بہت اچھے پوائنٹ پہ وہ لے آئے ہیں کہ ہم وی آر گوئنگ ان ٹو دیز ٹاکس اور وٹ ایور فرام اے پوزیشن آف اسٹرینتھ, اور ہم نے سیز فائر بھی فرام اے پوزیشن آف اسٹرینتھ دیکھیں ایکسیپٹ کیا ہے. ٹھیک ہے, تو آئی تھنک یہ بہت ایک سنہرا موقع ہے کہ ہم اپنا نیریٹو اور اپنے جو ہمارے انٹرسٹ ہیں ان کو ایبسلیوٹلی انشور کوائیں, اور انٹرنیشنل کمیونٹی سے گارنٹی لیں کہ یہ جو اس کا طریقہ ہے انڈیا کا کہ ہر وقت جب ان کے الیکشن ہوتے ہیں یہ فالس فلیگ آپریشن کر کے پورے خطے کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں, کہ وہ نہ کریں, اور کہ کسی حالت میں واٹر ٹیررزم جو انہوں نے کیا ہوا ہے اور ویپنائزیشن آف واٹر کیا ہوا ہے, اس کو ان حرکات سے باز آئیں, اور انڈس واٹر ٹریٹی کو جو ہے وہ, تو جب تک آپ گارنٹیز نہیں لیں گے تو آئی تھنک یہ سیز فائر کا ٹاکس کا فائدہ نہیں ہے, کیونکہ انڈیا تو ہر دوسرے سال جو ہے وہ 1000 دفعہ کہتا ہے سیز فائر, 1000 دفعہ کہ پھر کوئی کچھ نہ کچھ شروع کر دیتا ہے. اور پچھلے 3 دن سے ہم یہی دیکھ رہے تھے, پچھلے 3-4 دن سے ہم یہی دیکھ رہے تھے کہ کرنے صاحب آپ کی جانب آتی ہوں, میڈم میں آپ کی جانب دوبارہ آؤں گی. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں, ٹی از فینٹاسٹک. آپ کی چائے بھی آج کی فینٹاسٹک ہے, کمال کر دی ہے فائزہ. پچھلے کئی دنوں سے جتنی آپ کنوکشن سے اور دلیری سے اور جتنی کلیئرٹی سے آپ میسج دے رہی تھیں, قوم کو یکجا کر رہی تھیں اور انڈیا کو اس کی اوقات دکھا رہی تھیں, میرا خیال ہے آپ کو بھی مبارک ہو. یہ ساری جیت میں اگر فورسز کے چیف کا, وزیر اعظم کا, ان کی حکومت کا, اوپر سے لے کے نیچے تک سب کا حصہ ہے, تو میں یہ کہوں گا کہ اس میں کوئی میڈیا کا یا آپ کا کم حصہ نہیں ہے. بالکل, ہماری فورسز کا, ہماری قوم کا, ہم سب کا, آپ لوگوں کا, اور ہماری جس طرح سے ہماری جو سیاسی قیادت ہے وہ ساری یکجا ہو گئی, ان سب کا بہت بڑا حصہ ہے, بہت بڑا حصہ ہے. اور جنگیں جیتی ہی جاتی ہیں جبکہ قوم کٹھی ہو جاتی ہے. بالکل درست. یہ اللہ کا اتنا کرم تھا اس قوم پہ کہ باوجود کہ ہمارے انٹرنل پرابلم بہت تھے اور شکوہ شکایت پہ, چھوٹی چھوٹی سیاست کی بات پہ لوگ ناراض ہو جاتے تھے, خفا ہو جاتے تھے. تو ایک یہ سوچ سے باہر ہے
کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی، قوم کو جیت بھی دکھانی تھی، قوم کو اعلیٰ مقام بھی دکھانا تھا، پاکستان کو اس کا کھویا ہوا مقام حاصل ہونا تھا۔ اور کرنا صاحب سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ پاکستان نے سیز فائر کی اجازت دی، مطلب پاکستان نے کہا کہ اگر انڈیا دوبارہ سے ایسے نہیں کرے گا تو ہم سیز فائر کی طرف آئیں گے، اور اگر دوبارہ اس طرح کوئی بھی اس طرح سے ایکٹ کرتا ہے پرفارم تو اس کو جو ہے ہم ایکٹ آف وار کنسیڈر کریں گے۔ اور یہ جو صرف 5 گھنٹے، مطلب مجھے اس بات کی ہنسی بھی آ رہی ہے، خوشی بھی ہے کہ صرف 5 گھنٹے میں دھول ایسی چٹائی ہے ہمارے جوانوں نے ان کو کہ 5 گھنٹے کے اندر وہ جو اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہا تھا گھٹنوں کے بل آ گیا صرف 5 گھنٹے کے اندر۔ ایسا میں عرض کروں کہ یہ ملٹری ہسٹری میں ہم لوگ ملٹری ہسٹری کو بڑے کلوزلی پڑھتے ہیں، اس میں کوالیفیکیشن بھی کرتے ہیں، پی ایچ ڈی تک کرتے ہیں این ڈی یو میں۔ تو یہ ملٹری ہسٹری میں ایک ایسا سنہرا باب لکھا گیا ہے کہ جو ہمیشہ جس کو اسٹریٹجی والے ٹیکٹس والے ملٹری آفیسرز کی ٹریننگ والے ہمیشہ اس کو پڑھا کریں گے، اس سے سیکھا کریں گے کہ کس طریقے سے اتنی بڑی پار جو کہ 10 گنا زیادہ ہے اپنے وسائل میں، اپنی پاپولیشن میں، اپنی فوج میں، اپنے اسلحے میں، اپنے انفلوئنس میں، اپنی اکانومی میں، اپنی ایکسپورٹ میں، ہر طریقے سے وہ اتنے آگے نکل گئے تھے۔ وہ تو G20 میں کھڑا ہونے شروع ہو گئے تھے ان کی تو اس کو ایک چھوٹا سا ملک جس کو اپنے اکانومی ڈیفالٹ ہوئی ہو، جس کو اوپر قرضوں کا بوجھ اتنا زیادہ ہو، جس کے اندر ڈی اسٹیبلائزیشن اندرونی ہو، جو کہ دہشت گردی کا شکار ہو، پچھلے 10 سے 15 سال ہر روز وہ اپنے شہیدوں کو دفنا رہے ہوں، اور جن کی کسی بھی طرف سے کوئی اچھی خبر نہ آتی ہو، جن میں گورنمنٹ جو ہے وہ کولیشن ہو، وہ گورنمنٹ بھی پوری میجورٹی والی نہ ہو، اور اتنے مشکل ملک میں جنگ کا جیتنا، 5 گھنٹے میں جیتنا، یہ معجزہ ہے۔ اور یہ معجزہ تب ہوا ہے ہم نے ان کو ٹیکنالوجی سے جیتا ہے۔ بالکل ہمیں ٹیکنالوجی سے جیتا ہے، ہم نے ان کا S-400 جو ان کے فضائی ڈھال تھی اس کو اڑا دیا۔ جی میں وہ عرض کرنے لگا، ہم نے ٹیکنالوجی سے جیتا ہے، ہم نے بہتر آرمامنٹ سے جیتا ہے، ہم نے بہتر جیٹ ایئر کرافٹ سے جیتا ہے، ہم نے بہتر میزائل سے جیتا ہے، ہم نے ان کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس جیتا ہے، ہم نے ان کو سپیریئر جیمنگ سے جیتا ہے۔ کوئی فیلڈ ہم نے ایسی نہیں چھوڑی کہ جو ہم نے خالی چھوڑی ہو۔ اس کے بعد ہم نے ایسے ٹارگٹ چنے جن کو ہم نے ایویلیویٹ کیا، جن کو ہم نے اسیس کیا، جن کو ہم نے ریکی کیا، ان کو ڈیٹا اکٹھا کیا، اور بغیر کسی زیادہ وقت ضائع کیے ہوئے جو ہی ہم نے دیکھا کہ انہوں نے 3-4 ہمارے ایئر فیلڈ کے اوپر میزائل بھیجے ہیں، تو ہم نے ود ان نو ٹائم ہم نے ریٹیلیشن کی، اور پھر ریٹیلیشن بھی اندھیرے میں نہیں کی، صبح کی نماز پڑھ کے کی، اور 5 گھنٹے تو بہت ہے، میں سمجھتا ہوں 3 گھنٹے میں ہی وہ کڑاکا کر دیا کہ ملٹری ہسٹری بار بار پڑھا کرے گی۔ ہم نے ان کے S-400 ختم کیے جو آج تک نہیں ہوئے تھے کسی سے، ہم نے ان کا 70% بھارتی بجلی کا نظام معطل کیا، رافیل جو کہ ابھی تک نہیں گرا ہوا تھا اس کا پوری ہم نے کمپنی گرا دی۔ ٹرانسمیشن میں بار بار یہ ڈسکشن کر رہے تھے، ملک صاحب کی طرف آتی ہوں۔ ملک صاحب ہم پچھلی ٹرانسمیشنز میں بار بار مطلب میں نے یہ چیز جو ہے وہ بار بار کہی کہ رافیل کو نہیں گرایا بیسیکلی پاکستان کے جانب سے، فیل ہو گیا ہے۔ جو رافیل جو تھا نا اس میں بھارت کا را جو ہے وہ فیل ہو گیا، تو اس کو آپ جوڑ لیں تو رافیل ہو گیا، رافیل بھی فیل ہے اس وقت، را بھی فیل ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ سائبر محاذ پہ مکمل تسلط تھا پاکستان کو، بری اور فضائی اہداف پہ مہلک ضربیں لگائیں، لائن آف کنٹرول پہ بھارتی چوکیاں نیست و نابود کی، بھارت کی جنگی صلاحیتوں پہ نتیجہ خیز کاری ضرب لگائی پاکستان نے، اور ایک میسج دیا کہ ہم بے شک اکانومی میں آپ سے مضبوط نہیں ہیں، لیکن ہم نے اب آپ کی اکانومی بھی مضبوط نہیں رہنے دی ہے۔ جی عبداللہ صاحب۔ دیکھیے فائدہ، سب سے پہلے تو قوم کو مبارکباد ہو کہ ہم نے آج دہشت گردی کے بیانیے کو دفن کیا، اور ہم جو کہتے تھے کہ امن کا پرچار ہونا چاہیے، آج امن کا جو جھنڈا ہے، سفید جھنڈا، وہ بلند ہوا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں ان ماؤں کو جنہوں نے اپنے معصوم بچوں کو اس جنگ میں جھونکا، اور یہ دعا کی کہ بیٹا جنگ کے محاذ پر ڈٹ کے اپنے ملک کا دفاع کرنا، اپنی قوم کا دفاع کرنا، اور انہوں نے سچ ثابت کیا، اور انڈیا کی دہشت گرد فوج نے
ہمارے معصوم بچوں کو, 2 سال کے بچوں کو, 4 سال کے بچوں کو, 7 سال آج کے یہ اگر بچوں کو فتح ہوئی ہے تو اس خون کے قطرے کی فتح ہوئی ہے, جس کو اس انڈیا نے کہا خون تھا, کی ہوئی ہے جس کو بہایا تھا انہوں جس کو انڈیا نے کہا تھا کہ آج یہ لوگ دہشت گردوں کے جنازے پڑھ رہے ہیں. اگر 4 سال کا بچہ دہشت گرد ہے, 2 سال کا بچہ بچی دہشت گرد ہے, تو پھر ہم ان کی عقل کو کیا کہیں. ادھر ہوں گے, اللہ نہ کرے, لیکن شاید ادھر ہوں گے جو وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے بھی یہاں پہ ہیں, ہمارے تو 2 سال کا بچہ ماں کے دوپٹے پلو کے ساتھ چپٹا ہوتا ہے, یہاں پہ 2 سال کا بچہ کیسے ہم ان ماؤں کے دہشت گرد ساتھ ہو سکتا ہے. اظہار یکجہتی کرتے ہیں اور ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں, جو یہ کہتی ہیں کہ ہم اگر ہمارے اور بھی لخت جگر ہوتے تو ہم ان کو قوم کے اور ملک پر قربان کر دیتے. اور ہماری شہداء کی ماؤں کی آنکھوں میں آج تک ہم نے کبھی آنسو نہیں دیکھے, خوشی کے آنسو ہوتے ہیں. اور ہمارے جوان اپنی ماں کو میسج دے کے جاتے ہیں کہ جب ہمارا جستے خاکی پاکستانی پرچم میں لپٹا ہوا آپ کے پاس آئے تو آپ نے بڑی طاقت کے ساتھ, آپ نے پوری ہمت کے ساتھ اور پورے جوش جذبے کے ساتھ اس کو ریسیو کرنا ہے, کمزور نہیں پڑنا. جس قوم کے جوانوں میں یہ جذبہ ہو, یا مودی سرکار پنگا کس سے لینے کا سوچتی ہے. اور سب سے بڑھ کے ہم سلام پیش کرتے ہیں اپنے میڈیا کو, جس نے انڈین کے بڑے میڈیا کے پراپیگنڈے کو فیل کیا اور حقائق کے ساتھ ثابت کیا کہ انڈیا نے جو انٹرنیشنل لاز ہیں, جو انٹرنیشنل یونائٹڈ نیشن کی ٹریٹیز ہیں, ان کی خلاف ورزی کی ہے, اور جو انوسنٹ سویلین لوگ ہیں ان کو شہید کیا, اور ہیومن رائٹ کی وولیشن کی ہے, انٹرنیشنل جو بارڈر اس کی خلاف ورزی کی ہے, اور پھر سب سے بڑھ کے سنتاس جو معاہدہ ہے پانی کا, اس پر معاشی دہشت گردی کیا, اس کو ماننے سے انکار کیا. لیکن ڈپلومیٹیکلی پاکستان اپنے بیانیے کو بنانے میں کامیاب رہا کہ آئیں جو ہمارے ریجنل مسائل ہیں, کانفلکٹس ہیں, اسپیشلی جو مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ ہے, آؤ اس کو ڈائلاگ کے ذریعے حل کرتے ہیں, کسی تیسرے فریق کے ذریعے حل کرتے ہیں. اور آج وہ ہمارا بیانیہ جو ہم نے شروع میں کہہ دیا تھا کہ اگر انڈیا جو ہم پہ الزام لگا رہا ہے, ہم انڈیا کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں, وہ کسی تیسرے فریق کے ذریعے بل بیٹھے, اور ہم بھی اور انڈیا ہمیشہ اس چیز کو ڈینائی کرتا تھا کہ اس نے تیسرے فریق کے ذریعے نہیں بیٹھنا, جو بات ہے وہ ڈائریکٹلی کرے گا. آج آ گیا نا تیسرا فریق بیچ میں آ گیا. آج فیضہ آج اسی بیانی کی جیت ہوئی ہے, اور بالآخر یہی کہا گیا کہ پاکستان اور انڈیا کے جو نیکسٹ ڈائلاگ ہیں کہ وہ کسی تیسرے فریق کے یہاں ہوں گے, تو یہ کس کا بیانیہ ہے؟ یہ فتح ہے, فتح پاکستان کے بیانیے کے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, ہمارے حوصلے ہمت کی. اور پھر میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا اپنے سپہ سالار کو, جن کے ریپرزنٹیٹیو نے احمد شریف صاحب نے کل کہا تھا کہ یہ 4 بچے ہیں, ہم ان کے ایک ایک خون کے بدلہ لیں گے, اور یہ وقت کا تعین اور جگہ کا تعین ہم کریں گے. اور اس حوصلے نے, ہمت نے, اور ہماری وزڈم نے, اور ہماری حکمت عملی نے کل جو 1 گھنٹے میں کام کر دکھایا, اور اپنے سے بڑی 10 گنا طاقت کو معیشت میں, ٹیکنالوجی میں, تعداد میں, اور ان کو بڑا غرور تھا رافیل پہ, اور وہ کہا تھا کہ عبداللہ صاحب ان کا رافیل جو ایک دفعہ فضاؤں میں نکلا, اور جس طرح سے رپورٹ بھی ہو رہا ہے کہ سب سے بڑی جو اس وقت کی جو فائٹ ہوئی ہے وہ 6 اور 7 کی درمیانی رات کو ہوئی ہے, ہسٹری میں یہ لکھا جائے گا. اس کے بعد انہوں نے ہمت نہیں کی کہ اپنا کوئی طیارہ پاکستانی فضائیہ کے مقابلے میں ہوا میں, اس کے بعد انہوں نے اپنی اسٹریٹجی تبدیل کر لی, ڈرونز انہوں نے بھیج دیے, وہ بھی اسرائیلی جو ہیں وہ ڈرونز تھے, اپنے تو ڈرونز وہ بھی شاید ان کی ٹیکنالوجی نہیں تھی. اور پھر ہم ان شہداء کو خراج تحسین پیش کریں گے, جس میں شہید ظفر بھٹو ہیں, جس میں ہمارے سائنٹسٹ ہیں, کہ انہوں نے ڈاکٹر قدیر صاحب ہیں, انہوں نے ایک ایسا تحفہ دے کر پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنا دیا. یقیناً وہ تمام لوگ جنہوں نے پاکستان کا دفاع کیا, پاکستان کے مستقبل کا دفاع کیا, جنہوں نے جنگوں کو رد کیا. میں آخر میں یہ کہنا ضرور اپنے بیانیے میں, دیکھیے جنگوں میں کسی کی ہار اور فتح نہیں ہوتی, جنگوں میں وسائل ہارتے ہیں, جنگوں میں لاکھوں لوگ کی جانوں سے چلی جاتی ہیں. آج بھی ہم آپ کے چینل کی وسائل سے شروع سے کہہ رہے ہیں کہ آئیں مل بیٹھ کر جو ہمارے ریجنل کانفلکٹ ہو, معاملات ہمیشہ ریاستوں کے درمیان بات چیت سے حل ہوتے ہیں. لاکھوں لوگ, لیکن جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں, یوکرائن اور رشیا کے لاکھوں لوگ درست کہہ رہے ہیں ملک صاحب. میں ہاشمی صاحبہ سے جان لوں, ہاشمی صاحبہ فوری طور پہ ڈی ایسکیلیشن اور سیز فائر چاہیے ہے, لیکن صرف سیز فائر سے اس ٹائم گزارا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے ہم لوگ اس کو چلیں سیلیبریٹ نہیں کر رہے, لیکن ایٹ لیسٹ پاکستان کے بیانیے کی اس وقت جیت ہوئی ہے. پاکستان چاہ رہا تھا بات چیت سے مسائل حل ہو, ہم نے جنگ میں پہل نہیں کی, ہم پہ جنگ مسلط کی گئی, تھوپی گئی انڈیا کی جانب سے. ہم نے اپنا پہلے ڈیفینس کیا اور اس کے بعد اس کا جواب دیا, لیکن اس کا پرماننٹ سولوشن میڈم ہونا چاہیے. رولز آف دا گیم ڈیسائیڈ ہونے چاہیے کہ کل کو اگر
خدا نخواستہ کوئی بھی دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں. ہم خود پچھلے 20 سال سے دہشت گردی کو بھگت رہے ہیں, تو پاکستان پہ تھوپ کے دوبارہ سے بھارت پاکستان پہ اٹیک کرنے کی پوزیشن میں نہ آ جائے. اس کا کوئی پرماننٹ رولز آف گیم ڈیسائیڈ ہونے چاہیے. ہاشمی صاحبہ, آپ نے صحیح کہا, اور جیسے میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ جب آپ ٹیبل پہ آ کے بیٹھیں گے, اور جو آپ نے دیکھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا بھی اور اس کے بعد سیکرٹری اسٹیٹ جنہوں نے یہ پہلے اناؤنس کیا کہ جی یہ پاکستان اور انڈیا ٹاک وہ سیز فائر کے لیے تیار ہو گئے ہیں, تو اس میں انہوں نے بہت امپورٹنٹ یہ بات کہی ہے کہ جی اب مذاکرات ہوں گے آن ایوری تھنگ, اور یہ تھرڈ کنٹری میں ہوں گے. تو آئی تھنک یہ تو ہمارے لیے بہت ہی ہمارے بیانیے کی بڑی جیت ہے, کیونکہ ہم تو ہمیشہ سے یہی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جو ہمارے ہاں دونوں ملکوں کے درمیان کانفلکٹ کے مین ایشوز ہیں, جب تک آپ انہیں نہیں بات چیت سے سیٹل کریں گے, جب تک کہ آپ اس طرح کشمیریوں کا نہتے کشمیریوں کا قتل عام کرتے رہیں گے اور ان کی زندگیوں کو جہنم بناتے رہیں گے, اور اس انٹرنیشنل ایک ایشو ہے اس کو ریزالو نہیں کریں گے, تو مین بون آف کنٹینشن تو وہی ہے, وہیں سے سارے مسائل شروع ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ بہت ایک اچھی پیش رفت ہے کہ ہم میز پہ آئیں, میز پہ آ کے بات کریں, اور تمام اکراس دس اسپیکٹرم جو ہمارے مسائل ہیں ان کے اوپر بات چیت کریں, اور بات چیت اس طرح کریں کہ وہ اس کے نتیجے میں کوئی انڈیورنگ اور لانگ لاسٹنگ پیس کی طرف ہو جائے. میجر مسائل کو انٹرنیشنل لا کے تنازل میں حل کرتے ہوئے اور ہم کسی اچھے راستے پہ آگے نکلے, تاکہ اس خطے کی, ہمارے لوگوں کی, انڈیا کے لوگوں کی, دیکھیں اس خطے میں 3 بلین لوگ رہتے ہیں, اور سب سے یہ کائنڈ آف بیکورڈ رہ گیا ہے ساؤتھ ایشیا کا, لیسٹ انٹیگریٹڈ بیکورڈ علاقہ. تو اس لیے اگر مسائل کا حل نہیں ہوگا تو نہ ڈیولپمنٹ آئے گی, نہ پراسپیرٹی آئے گی, اور ہمارے ہاں ڈیولپمنٹ اور پراسپیرٹی اور اسٹیبلٹی نہیں آئے گی, تو یہ ریجن اتنا امپورٹنٹ ہے کہ پوری دنیا کی اسٹیبلٹی اور ڈیولپمنٹ کو یہ افیکٹ کرتا ہے. اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہمیں اپنے ڈوسیز بالکل بہت اچھی طرح تیار رکھنے چاہیے, اور ہمیں بالکل کسی قسم کا کنسیشن نہیں کرنا چاہیے. اور آف کورس جب نیگوسیشنز ہوتی ہیں تو گیو اینڈ ٹیک بھی ہوگا, وہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن ہمیں اس پہ سے بیسٹ پاسبل بات چیت سے انشور کرانا چاہیے کہ ہماری جو ہمارے انٹرسٹ ہیں, لانگ ٹرم انٹرسٹ ہیں, اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں, وہ ہم سیکیور کریں, خاص طور پہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو, اور ہمارا یہ جو واٹر کی انہوں نے واٹر کر رہے ہیں, یہ دوبارہ اس کی طرف سوچ بھی نہ سکے. تو آئی تھنک یہ جب آپ تھرڈ پارٹیز انوالو ہوتی ہیں تو ہوپ فلی کوئی بہتر نتائج نکلیں گے. بالکل درست کہہ رہی ہے کرنے صاحب. کل ہم ڈسکشن کر رہے تھے جو امریکہ کے نائب امریکی صدر نے جو سٹیٹمنٹ دی تھی, کل تک ان کی سٹیٹمنٹ مطلب ڈیفرنٹ سٹیٹمنٹس آتی رہی. جس دن 6 سے 7 کے درمیانی رات بھارت نے اٹیک کیا تو اس کو شرمناک ٹرمپ کی جانب سے اس ایکٹ کو قرار دیا گیا. پھر ہم نے دیکھا کہ امریکی خارجہ کے جو ترجمان ہیں محکمہ خارجہ کے, انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک سے مطالبہ ہے سفارت کاری کے ذریعے معقول حل تک پہنچیں. یہ ایک ٹرمپ سے اسٹریٹجی سے ملتی جلتی ایک سٹیٹمنٹ تھی. تیسری جو بالکل الگ تھلگ سٹیٹمنٹ آئی وہ کل یہ تھی کہ امریکہ ایسی جنگ میں مداخلت ہی نہیں کرے گا جس کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. کشیدگی میں کمی کا صرف کہہ سکتے ہیں, مطلب نیوٹرل تھا امریکہ, نہ اس نے بھارت کو کہا نہ اس نے پاکستان کو کہا. لیکن اسٹریٹجک محاذ پہ اگر اس سینس میں ہم دیکھیں تو پارٹنر ہے بھارت جو ہے امریکہ کا. اس سب میں اب جو ٹرمپ سامنے آئے ہیں
مجھے پرسنلی لگتا ہے کہ بھارت کو فیس سیونگ چاہیے تھی, کیونکہ جتنی بھارت کو مار پڑ چکی ہے, ابھی تو صرف 5 گھنٹے ہوئے تھے نا, جو پاکستان کر سکتا تھا میرے خیال میں وہ 6 سے 7 کے درمیانی رات کو پاکستان نے بتا دیا تھا. لیکن اس کے باوجود اگر بھارت کو عقل نہیں آئی تو آج تو پاکستان نے ریٹیلیٹ کر کے بتا دیا نا کہ بھائی ہم ہیں, ہم کچھ کر سکتے ہیں اور ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. تو 5 گھنٹے میں پھر یہ جو ٹرمپ صاحب آئے ہیں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کل سعودی عرب کو بھی بیچ میں آنا پڑا, تو یہ سارے گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور پاکستان نے تو کیا. اس میں لیکن ریکویسٹ بھارت کی کوئی شک شبہ نہیں ہے جی کہ پاکستان نے جنگ کلیئرلی جیتی ہے جنگ, اور اس قسم کی وکٹری حاصل کی ہے کہ جس نے مجبور کر دیا اس ٹرائنگل کو کہ یہ واپس صلح صفائی کی طرف آئے. دیکھیے اسی نے, میں اکیلا انڈیا کو نہیں کہوں گا, انڈیا کے ساتھ اسرائیل کو اور اس کے ساتھ امریکن کو, یہ ٹرائنگل نے ہمارے ساتھ پچھلے 78 ایئرز میں کوئی اچھا نہیں کیا. کہ آپ کسی بھی واقعے کو دیکھ لیں, 71 کو دیکھ لیں, 65 کو دیکھ لیں, آپ لیاقت علی خان کی شوٹنگ کو دیکھ لیں, ادھر سے شروع آپ کسی کو, کسی رجیم چینج کو دیکھ لیں, کسی پھانسی لگتی کو دیکھ لیں, ہر چیز میں کہیں نہ کہیں یہ ہاتھ آپ کو نظر آتا. اور اس میں ہمیں کیا گین ہوا, ہم نے امریکہ کی 9/11 جو کہ ٹوٹل فراڈ تھا, کوئی سارا 9/11 خود کیا ہوا تھا, یہ تو چیزیں باہر آ گئی ہیں ابھی, اس 9/11 کا پریٹیکسٹ بنا کے انہوں نے جو کیا اس علاقے میں, جس طریقے سے ہم نے اس کے باوجود افغان وار میں ہم نے ان کو ہر طریقے سے سپورٹ کیا, اپنے لوگ بھی دیے, اپنا خون بھی دیا امریکن سیکیورٹی کے لیے, اور ہم نے اپنے وسائل بھی دیے, اپنے اڈے بھی دیے, اور ہمیں حاصل کیا ہوا, کوئی $200 بلین ابھی تک ہمارے واجبات ہیں, اور F-16 جو گئے تھے ریپیئر کے لیے وہ واپس ہی نہیں آئے. مگر دیکھیے ہمارے شکوے شکایت بہت زیادہ ہے, جو بھی امریکن گورنمنٹ آتی ہے وہ انڈیا کا ساتھ دیتی ہے, اسرائیل کا ساتھ دیتی ہے, کھل کے ان کو فائنینشلی اور ان کو ہر طریقے سے وہ گنجائش دیتی ہے کہ جہاں ہمارا اس علاقے میں ایکول بیسس کے اوپر سروائیول مشکل ہو جاتا ہے. اس ساری صورتحال کے باوجود ہم نے جب واقعہ ہوا تو ہم نے ساری دنیا کو بتایا, امریکہ کو ہی بتایا کہ ہم نے نہیں کیا, ہم تو دہشت گردی سے نکل گئے, ہم تو دہشت گردی کا پچھلے 10 سال سے خود شکار ہیں, اور انکوائری کرائی جائے, نہیں کرائی گئی, انکوائری نہیں کرائی, نہ انہوں نے کرائی, نہ سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ ہوئی, نہ UN نے کچھ کیا. اس کے بعد جب انہوں نے یہ دیکھا کہ انڈیا ہمیں میزائل بھی پھینک رہا ہے, دبا بھی رہا ہے, ادھر نقصان بھی ہو رہے ہیں, انوسینٹ لوگ بھی مر رہے ہیں, 9 جگہ کے اوپر بچے بھی اور مسجدیں شہید ہو رہی ہیں, کوئی کسی کو جو نہیں رہیں گی. اس کے بعد اگلے دن ڈرون آئے ہیں, اور ڈرون بھی تھوڑے نہیں آئے, کوئی میرا خیال ہے انہوں نے کوئی 70-75 بھیجے ہیں. جب وہ بھی میزائل بھی فیل ہو گئے, ڈرون بھی فیل ہو گئے, اور اس کے بعد جب ہمارا پھر بھی انہوں نے کہا کہ جی ہمارا تو تعلق واسطہ کوئی نہیں. بیسیکلی جب تک پاکستان ڈیفینسو پوزیشن میں تھا نا, تب تک سارے آرام سکون سے بیٹھے ہوئے تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ پاکستان انٹیمیڈیٹ ہو رہا ہے, کہ مسلم کنٹری نیوکلیئر پاور انٹیمیڈیٹ ہو رہی ہے, تو انہوں نے اس کو اپنی اچیومنٹ دیکھی. تو جب دیکھا کہ ان کی پھینٹی لگ کے انڈیا فارغ ہو گیا, اس کی ایئر فورس 50% سکریپ ہے, جو ریفیل لے کے آیا ہے وہ تو ساری دنیا میں اس کی بدنامی ہو گئی ہے. اس کے بعد اس کا SA-400 چلا, اس کے بعد کوئی جگہ, کوئی ایئر فیلڈ, کوئی جگہ ہم نے ٹوٹل جب ان کو نیوٹرلائز کر دیا ہے. ابھی وہ وقت تھا کہ جدھر ہم جانا چاہتے ہیں انڈیا میں کھلے ڈلے ہم 7-8 گھنٹے میں ہمارا رائٹ تھا, جس طرح سے انڈیا نے 4 دن سے 3-4 دن اور سب کچھ اس کو انڈیا کو سرنڈر بھی کراتے جیسے 71, اور اس کو اپنی ٹرمز کے اوپر. ایک چیز میں اور عرض کروں, دیکھیے 6 باتیں ہیں جو کہ طے ہونی ہے, ادروائز میں امن نہیں دیکھتا. اچھا, میں کوئی امن نہیں دیکھتا, میں منافقت دیکھتا ہوں. اچھا, وہ 6 باتیں کیا ہیں؟ پہلی بات کشمیر, دوسری بات نیوکلیئر, جو کہ ہمیشہ کے لیے سیٹل ہو جانا چاہیے. یہ نیوکلیئر کی ساری طرف سے نیوکلیئر کے سینس میں سیٹل ہونا چاہیے, کنڈیشنز میں چلے گا, جس سینس میں کہ اگر انڈیا کے نیوکلیئر کو کوئی نہیں پوچھتا, اسرائیل کے نیوکلیئر کو کوئی نہیں پوچھتا, امریکہ کو کوئی نہیں پوچھتا, جرمنی, فرانس, UK, کسی کو کوئی نہیں, تو پاکستان کیوں پوچھتا ہے؟
ایک بات. اگلی بات یہ کہ پانی کا مسئلہ تیسری, انڈس واٹر ٹریٹمنٹ, انڈ کشمیر, نیوکلیئر اور پانی. پانی کے بعد آپ آ جائیں نیکسٹ ٹیررزم. ایگزیکٹلی پچھلے 20 سال سے یہ ٹرینگل انوالو ہے ہمیں ٹیررزم کا شکار. فائننس بھی کر رہے ہیں, بندے بھی ٹرین کر رہے ہیں اور ان کو لانچ بھی کر رہے ہیں. اور میرے خیال میں اس میں ایک پوائنٹ اور میری طرف سے بھی ایڈ کر لیں, ایک پوائنٹ میری طرف سے بھی ایڈ کر لیں کہ اس میں ایک یہ بھی ان کو آج رولز آف گیم ڈیسائیڈ کر لینے چاہیے کہ نیکسٹ کسی بھی سائڈ سے اگر ٹیررزم ہوتی ہے تو اس کا پاکستان پہ جو ہے وہ اٹیک کرنے کے بجائے نیوٹرل ایکسپرٹ سے اس کی انویسٹیگیشن پہلے کروائی جائے. اس کا کمیشن بننا چاہیے, بالکل جیسے پانی کا کمیشن بنا ہے اسی طریقے سے اس کا کمیشن ہو جہاں شکایت بجائے اس کا ایک دوسرے پہ اٹیک کرے پہلے اس کمیشن کے پاس جایا جائے کہ انکوائری ہو اور ایکشن ٹیررسٹ کے خلاف ہو. یہ کیا پتا کہ تیسری پار جو ہے لڑا کے معصوموں کو آپ شہید کر دیتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ہم بھی انوالو نہ ہو, وہ بھی نہ ہو, تو کوئی تیسرا شرائط کا. اگلی بات جی یہ ہو گئی ٹیررزم کے بعد اکانومی. ہماری اکانومی کو بائی ڈیزائن ڈی اسٹیبلائز کر کے ہماری اکانومی تباہ کی گئی اور ہمیں ڈیفالٹ کرائے گا. اور اس سے اگلی بات سکھوں کا اور جوناگڑھ حیدرآباد جوناگڑھ پاکستان کا ہے, مسلم ہے, آبادی ہے, انہوں نے قبضہ کیا ہوا نجائز, ان کے مالک ادھر بیٹھے ہیں. اس کے علاوہ سکھوں کے ساتھ جو انہوں نے کیا ہے کینیڈا میں اور باقی جگہ پہ, تو ہماری سپورٹ تمام منارٹیز, جس منارٹی کے ساتھ انڈیا میں زیادتی ہو رہی ہے اس منارٹی کے ساتھ گلوبل سپورٹ ہونی چاہیے. پورے اعلان کے ساتھ پاکستان کے ساتھ سٹینڈ کیا. ابھی تھوڑی دیر پہلے میرا انٹرویو چلا تھا خالستان کے جو لیڈران ہیں جو اس کو لیڈ کر رہے ہیں ان کے ساتھ, تو انہوں نے اناؤنس کیا تھا اعلان, وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ جتنے بھی سکھ فوجی ہیں ہماری اس میں ہیں جو اس وقت انڈین فورس میں ہیں, ہم نے ان کو باقاعدہ طور پہ میسج کنوے کروا دیا ہے کہ پاکستان پہ اٹیک کی صورت میں آپ فوج کے ساتھ نہیں ہوں گے, آپ قطعاً پاکستان پہ اٹیک نہیں کریں گے. ملک صاحب مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کی تو کنڈیشنز ہوں گی کیونکہ پاکستان اس وقت اسٹرانگ پوزیشن میں ہے, پاکستان اس وقت اٹیکنگ پوزیشن میں ہے, پاکستان ڈیفینسو سے نکل کے اب جوابی وار اس نے کیا ہے. لیکن اب پرابلم یہ ہے کہ انڈیا بھی تو کچھ نہ کچھ کنڈیشنز رکھے گا نا سامنے, تو یہ امریکہ جو ہے یہ نیوٹرل پار کا کردار ادا کرے گا یا اگین فیس سیونگ دوسری سائڈ پہ جا سکتی ہے؟ دیکھیں یہ ابھی تو یہ طے نہیں ہوا کہ وہ نیوٹرل پلیس کون سی ہوگی, کون سا ملک اس کو ہوسٹ کرے گا. فی الوقت تو اناؤنسمنٹ تو امریکہ کی جانب سے ہوگی. دیکھیں جیسے میڈم کہہ رہی تھی وہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جو آپ کا ڈوزیئر ہے, جب آپ ڈائلاگ کے ٹیبل پہ جائیں گے تو وہ بڑے فیکٹس پہ مبنی ہونے چاہیے. جس طرح مثلا ہمارے یہاں جو بہت ساری آرگنائزیشن تھی ان پر یونائٹڈ نیشن کی طرف سے یو کی طرف سے پابندی لگائی گئی تھی. تو یہ جو ڈسکریمنیشن ہے جو بی جے پی کی جو ذیلی تنظیم ہے, جو ملیٹنٹ تنظیم ہے, جس نے پورے انڈیا میں جو منارٹیز ہیں ان کے جو حشر نشر کیا ہے, کیا اس پر پابندی نہیں لگنی چاہیے ٹیررزم کے کنسیپٹ میں؟ تو یہ جو انڈیا ہیومن رائٹس کی وائلیشنز کر رہا ہے, ان تمام چیزوں کو ہمیں یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی میں جب ہوتی ہے وہاں بھی اٹھانا چاہیے. جو ہیومن رائٹس کے چیپٹرز ہوتے ہیں اور باقاعدہ طور پر جب کئی ڈائلاگ ہونے جا رہا ہے تو وہ ہمیں فیکٹ اور فگر لے کے جانا چاہیے. یہ کہ دیکھیں نا جیسے میڈم کہہ رہی کہ یہ اب کام بنتا ہے ہماری گورنمنٹ کا, ملٹری نے تو اپنا کام دکھایا اور بڑا خوبصورت کر دکھایا. اب یہ ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کا کام بنتا ہے کہ وہ کس طرح اپنے بیانیے کو, کس طرح اپنے مقدمے کو انٹرنیشنل کمیونٹی میں لے کے جاتی ہے. اور یہ بیانیہ عرصہ دراز سے پینڈنگ پڑا ہوا. ہم تو کب سے کہہ رہے ہیں 1948 سے کہ جو کشمیر بون آف کنٹینشن ہے مقبوضہ کشمیر, اس کو ریزالو کیا جائے. اب دوسری بات یہ ہے کہ جو امپورٹنٹ باتیں ہیں کہ آیا یہ جو ہمارا اینڈ ہوا ہے جو ہمارا خاتمے کا, یہ کن شرائط پہ ہوا ہے؟ کیا ہم وہ بیانیہ جو ہم نے کہا تھا وہاں سے شروع ہوتا ہے؟ مثلا ابھی یہ طے ہونا باقی ہے کہ جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے وہ جو خاتمے انہوں نے اس کو کینسل کرنے کا کہا تھا, وہ اس کو بیانی میں اس ایجنڈے میں انکلوڈ ہے. کشمیر کا ایشو انکلوڈ ہے. جیسے کرنا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ختم کرنا چاہتے ہیں اس ریجن سے کانفلکٹ کو تو پھر ان تمام ایشوز جو کور ہیں ان کو ایڈریس کرنا ہوگا. اور پھر دوسری بات یہ تو ابھی ہماری گورنمنٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ یہ جا کے کن کنڈیشنز میں ان کے ساتھ ڈائیلاگ کرنا ہے. دوسری جو بڑی اہم بات یہ ہے کہ امریکہ, یہ دیکھیں نا انٹرنیشنل چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلیں. امریکہ جو اس خطے میں ایک بڑا رول ادا کرنے کے لیے کہہ رہا تھا انڈیا کو کہ وہ ہمارا الائی ہوگا اس خطے میں, وہ ہماری پالیسی چلائے گا, آج یہ پوری دنیا کے سامنے واضح ہو گیا کہ
کسی بھی پلیٹ فارم پہ کسی بھی حوالے سے انڈیا پاکستان سے بہت پیچھے ہے، جذبوں میں، ٹیکنالوجی میں، ایشوز میں، اور پھر جتنی بڑی معیشت کہا جا رہا ہے انڈیا کو پاکستان کے نسبت 10% مطلب 10 گنا زیادہ، وہ میرے خیال میں آج تو زمین بوس ہو گئی ہے وہ معیشت. جی اسرائیل کی لیٹسٹ ٹیکنالوجی آ رہی ہے، انڈیا کے جذبے آ رہی ہیں، اسرائیلی ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے ہیں جو مشتق مطلب ذرائع سورسز کے تھرو جو خبریں پہنچ رہی ہیں. یہ آج سے کوئی 6-7 دن پہلے کرنا صاحب یاد ہے آپ ہمارے پروگرام میں تھے، ڈسکشن ہوئی تھی کہ اسرائیلی ایکسپرٹس جو ہیں وہ جا کے بیٹھ گئے انڈیا میں. اب جو سورسز کے تھرو اطلاعات آ رہی ہے کہ صرف اسرائیلی ایکسپرٹس نہیں، ان کی ملٹری کے بھی جو ایکسپرٹس ہیں وہ بھی جا کے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ. دیکھیں دوسری بڑی اہم بات یہ ہے کہ وہ ممالک جنہوں نے اس کانفلکٹ میں ہمارے بیانیے کا ساتھ دیا، ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے، ہمیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور ان کو الائے ساتھ لے کر چلنا چاہیے. جو ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے، دیکھیے ہم نے پچھلے کئی عرصوں میں سوشل میڈیا کو بڑا امپورٹنس دیا، یقیناً وہ امپورٹنٹ ہے، لیکن آج جنگ میں، میدان جنگ میں جتنا ہمارے ٹریڈیشنل روایتی میڈیا نے ہمارا ساتھ دیا، ہمارے بیانی کا ساتھ دیا، اور انڈیا کے جو بیانیہ اس کو ایلیمنیٹ کرنے میں جو رول ادا کیا فیکٹس کی بنیاد پر، یہ قابل اعتبار ہے اور اپریشیٹیبل بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کسی لاز کی ضرورت نہیں. پیکا ایکٹ دیکھیں نا ہمارے بیانی کو کمزور کرتے ہیں. فیئر میڈیا، انڈیپینڈنٹ میڈیا بڑا ضروری ہے، اور انڈیا کے میڈیا کو اپنے اوپر بڑا زوم تھا. برکھا بڑے دوسرے لوگوں جو بڑے بڑے جو جھوٹ کے پلندے انہوں نے کھڑے کیے تھے سامنے، جھوٹ کا بیانیہ گھڑا ہے وہ نصف و نابود ہوا. پوری دنیا نے اس کو دیکھا ہے، بلکہ دنیا کے جو بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز ہیں انہوں نے اس کا اخبارات ہوں یا دوسرا میڈیا انٹرنیشنل پریس ہو مذاق اڑایا. تو ہمیں یقیناً ہمیں جو اپنے پیرامیٹرز ہیں ہمیں اپنی لائن اور لینس بالکل سامنے رکھنی چاہیے. ہمارا ایجنڈا بڑا واضح ہونا چاہیے، ایجنڈا واضح ہونا چاہیے. پرائورٹی جو ہے نا ہمیں رکھنی چاہیے کہ پچھلے 3 دہائیوں سے ٹی ٹی پی کے ذریعے BLL کے ذریعے انڈیا جو دہشت گردی کروائیاں ملوث ہے، اور ہم نے جو ثبوت ہے ہمارے پاس یا گلشن بردیو کی صورت میں یا ابھینندر کی صورت میں، جن کی خواہش تھی کہ ہم جمخانہ میں چائے پیئیں گے، وہ تو جمخانہ میں چائے نہیں پی سکے، لیکن ہم نے اس چائے کو بڑا انجوائے کیا. آج کی چائے کا جو مزہ ہے نا وہ میرے خیال میں میں نے کبھی اتنے مزے سے چائے پی نہیں ہے جتنی آج کی. اٹ از فینٹاسٹک. آج کی چائے جتنی مزے کی. ہم نے تو بڑا اپنے پروگرام میں بھی کہا ہے کہ ہم اس دفعہ آئیں گے تو ہم چائے کی بجائے کافی بھی پیش کریں گے. نہیں اب کی دفعہ تو ہم نے چائے جو تھی ہم نے ان کو پارسل کر دی نا کہ آپ اب اپنے گھر میں بیٹھ کے پیئے، ہم آپ کو چائے نہیں پلائیں گے. اب کی دفعہ ہم آپ کو ناکہ چنے چپائیں گے. ایک بڑی مزے کی بات یہ ہوئی ہے کہ یہ عجیب قوم ہے، یہ اپنی لیڈرشپ کے پیچھے پڑی ہے تو جواب دو. اور ڈرون کے پیچھے ایسے بھاگ رہے تھے جیسے ہمارے باز چڑیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں. ایسے ہی میں نے آج وہ جیسے پروگرام کے آغاز میں میں نے کہا تھا کہ میں نے پاکستانی وہ کچھ دیکھا، جوانوں نے یہاں پہ ڈرون اپنے کندھے پہ اٹھایا ہوا ہے اور وہ نعرے تکبیر لگاتے ہوئے جوانوں کے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں. یہ تو ہماری قوم ہے. اور وہ انڈیا جو شاید اس غلط فہمی میں تھا کہ بڑا اچھا موقع ہے، میں لاسٹ پوائنٹ چونکہ وقت کی قلت ہے، بڑا اچھا موقع ہے کہ پاکستان کی قوم تقسیم ہے، پولیٹیکلی اور پولرائزیشن ہے. نہیں بھائی، ہم ایک ہیں. انڈیا کے خلاف ہم سب ایک ہیں. انڈیا جہاں پہ پاکستان کے خلاف محاذرائی کرے گا نگمانہ صاحبہ، وہاں پہ ہمارا ایک دشمن ہے اور ٹکا کے ہم اس کو جواب دیں گے جب بھی خدا نہ خواستہ اس نے اس طرح کی در اندازی کوشش کی. لیکن نگمانہ صاحبہ یہاں پہ ایک ملک صاحب ٹائم کی بہت قلت ہے. میں میڈم سے لاسٹ پوائنٹ لے لوں. ہم ان کی طرف ہارے ہوئے لشکر کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں. دیکھیں ایک بڑا ہی امپورٹنٹ سوال ہے چائنا فیکٹر. جب 5 باتیں میں نے بتائی ہیں، سب سے ضروری چائنا فیکٹر ہے. اس کو ادھر سے روکنے کے لیے چائنا کو روکنے کے لیے یہ سارا معاملہ چائنا کو روکنے کے لیے اور ہمارے نیچرل ریسورسز پہ یوکرین کی طرح قبضہ کرنے کے لیے. بالکل درست کہہ رہے ہیں. چائنا نے جس طرح سے ٹیکنالوجی میں پاکستان کی ہیلپ کی، یہ ریسنٹلی جو کھیت وہاں سے آئی ہے اس نے بڑی ہیلپ کی ہے. میں میڈم سے جانوں، میڈم ملٹی ڈائمینشنل ابھی ہم دیکھیں تو اٹیک ہوئے ہیں، ملٹی ڈائمینشنل وار ہوئی ہے. اور بڑی عجیب سی اسٹریٹجی تھی انڈیا کی جانب سے کہ پہلے وہ اٹیک کرتے تھے، پاکستان ڈیفینسو پوزیشن میں جا کے ری اٹیک کرتا تھا تو وہ سفید جھنڈا لہرا دیتے تھے. چند گھنٹوں کے بعد وہ کسی نئے ڈائمنشن کے ذریعے پاکستان پہ اٹیک کر دیتے تھے. پھر پاکستان ڈیفینسو پوزیشن میں جا کے ری اٹیک کرتا تھا تو پھر سفید جھنڈا لہرا دیتے تھے. پھر وہ تیسری جگہ سے جا کے پاکستان پہ اٹیک کر دیتے تھے.
اب کی دفعہ پھر سے ادھر سے جو ہے وہ سفید جھنڈا لہرایا گیا, باقاعدہ پریس کانفرنس کر دی گئی, لیکن ہمیں آلریڈی اس چیز کا دھیان رکھنا چاہیے کہ ان پچھلے 3-4 دنوں میں انڈیا بہت دفعہ یہ کر چکا ہے. اب اس بات کا آپ کو نہیں لگتا کہ کوئی گارنٹر بیچ میں ہونا چاہیے, ممالک کو گارنٹی لینی پڑے گی کہ اب اگر انڈیا کی جانب سے ایسا کچھ ہوتا ہے تو پاکستان ول ڈیفینیٹلی رسپونڈ اور اس سے زیادہ تگڑا رسپانس دے گا؟ نغمانہ صاحبہ, کہ جب یہ تھرڈ پارٹی نیگوسیشنز ہوتی ہیں تو نیچرلی اس میں پھر گارنٹرز ہوتے ہیں جو یہ فیسیلیٹیشن کروائیں گے, کسی ایگریمنٹ پہ پہنچائیں گے. لیکن میرا آپ کو جو کہنا میں چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں پھر بھی ہر دم تیار رہنا چاہیے, بیکاز انڈیا بالکل ڈپینڈیبل نہیں ہے, اور نہ ہی اس وقت جو ہے ہم ان فورسز پہ 100% آنکھیں بند کر کے یقین کر سکتے ہیں جو انڈیا کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ میں ان کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. دیکھیے بالکل یہ مت بھولیے کہ اس دفعہ نہ صرف انڈیا جو ہے وہ حیران رہ گیا ہے کہ یہ پاکستان نے کیا کیا ہے, بلکہ ساری دنیا اس وقت حیران ہے. اور وہ اس لیے حیران ہے کہ ساری دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ پاکستان اکنامکلی ویک ہے, انٹرنل پرابلمس ہو رہے ہیں, ٹیررزم کے بھی اتنے واقعات جو ہیں وہ یہ خود ہی کرواتے ہیں, اور چائنا میں اور پاکستان میں تو رفٹ آ گئی ہے. اب یہ سارا یہ بیانیہ پھیلایا ہوا تھا جی, لیکن جس طریقے سے ہم نے ان کو چائنیز ٹیکنالوجی کے ساتھ اور جو سپیریئر ٹیکنالوجی ہے اور ہماری پروفیشنلزم, اگر آپ ابھی ویسٹرن کامنٹیٹرز کو غور سے پڑھیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے یہ انہوں نے پاکستانی ایئر فورس نے کوآرڈینیشن کی ہے اور جس طریقے سے پرفارم کیا ہے چائنیز اکوپمنٹ نے, وہ از بیونڈ دیئر بلیف, ود دا ریزلٹ کہ وہ جو ایک انڈیا کو بڑا نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر بنا کے یہاں کھڑا کرنا چاہ رہے تھے, اس میں ڈاؤٹس اب ان کو آ گئے ہیں, اور ان کی کو ایک دم سے یہ ریئلائزیشن ہوئی ہے کہ بھائی ایکچولی چائنا بولتا تو اتنا نہیں ہے, بٹ دیٹ ٹیکنالوجی از فار سپیریئر. لیکن آج خود انڈینز نے کہا کہ جو میزائلز ہمارے, جس کا ہم نے میزائل کا ابھی 5 تاریخ کو تو ہم نے وہ فتح میزائل کا وہ ٹیسٹ کیا تھا کہ اتنا تیز اور اتنا پریسیژن پہ وہ گیا ہے کہ انڈین ڈیفینسز اسے نہیں روک سکے. یہ خود انڈیا نے ایکنالج کیا ہے, ان کے میڈیا نے ایکنالج کیا ہے. تو آئی تھنک یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ ایک وہ کنٹری جس کو یہ سارے اسرائیل ہو گیا, امریکہ ہو گیا, ویسٹ ہو گیا, اس کو ایز اے کاؤنٹر ویٹ ٹو چائنا بنا رہے تھے, تو وہ تو اب تو ان کی ساری اسٹریٹجی کو 5 گھنٹے میں پاکستان نے مٹی میں ملا دیا ہے نا. بالکل درست کہہ رہی ہیں. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو ہم چائنا کے اگینسٹ کھڑا کریں گے. اس کو تو پاکستان نے اس کی جو ہے وہ ایسی دھلائی کی ہے کہ یہ ان کو ٹائم لگے گا. بالکل درست کہہ رہی ہیں میڈم, پاکستان نے ایسی دھلائی کی ہے. کرنے سے معذرت کے ساتھ ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. ایک منٹ دے دیں. یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی, 2 نیم ان کی ٹھوکر میں صحرا و دریا, سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. تھینک یو ویری مچ پاکستان ایئر فورس اینڈ پاکستان. آخری بات میں بھی یہ آخری بات کہہ دوں کہ جو ممالک جو لوگ سمجھ رہے تھے انٹرنلی ایکسٹرنلی کہ پاکستان اس خطے میں ایسولیٹ ہو گیا, تو پاکستان نے آج یہ بات واضح کر دیا کہ پاکستان بالکل درست کہہ رہے ہیں. آپ کا پوائنٹ آ گیا. بہت شکریہ کرنل ٹائی سیف قریشی صاحب آپ کا, عبداللہ ملک صاحب آپ کا, اور نغمانہ ہاشمی صاحبہ آپ کا مجھے پروگرام میں اسپیشل ٹرانسمیشن میں آج کی جوائن کرنے کے لیے. ناظرین جاتے جاتے چند لائنیں کہ 3-4 دن کا قرض تھا نا, وہ ہماری افواج نے آج پورا کر دیا صرف 5 گھنٹے کے اندر اندر. اور پاکستان تو تا قیامت رہنا ہے. ہم لوگوں نے آتے
قیامت رہنا ہے اور وہ ہر آنکھ کو نوچ لیا جائے گا جو پاکستان کی جانب میلی آنکھ سے دیکھنے کا تصور بھی کرے گی. ہماری افواج کو آپ نے کیا سمجھا؟ شاہین جھپٹے, پلٹے اور پلٹ کر پھر جھپٹے, اور ایسے جھپٹے کہ آپ کو آپ ہی کے گھر میں دھول چٹا دی. پاکستان زندہ باد, پاک فوج زندہ باد. آج کے اسپیشل ٹرانسمیشن سے مجھے دیجیے گا اجازت, اور اپنی افواج کے نام ایک چھوٹا سا میسج. پاکستانی قوم آپ کے ساتھ تھی, آپ کے ساتھ ہے, ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گی. اللہ حافظ.